ان قریب جنت البقیع روضہ جناب سیدہ بھی جلد تعمیر ہوگا، کہ کیونکہ اس کانفرنس کا عنوان تھا بلڈنگ دا برجز بٹوین اسلامک اسکول آف تھاٹ۔ اگر آپ واقعی پل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے عالم اسلام میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور ایک مثبت تبدیلی ہے، خوشگوار تبدیلی ہے، کہ آل سعود کی حکومت اور عرب میں سلفی علماء، ان کی سوچ شدت پسندی پر مبنی تھی آج سے پہلے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہی بس سب سے بہتر مسلمان ہیں، اور ان کے علاوہ جو دیگر اسلامی مکاتب فکر ہیں ان کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی ان کے نزدیک۔ لیکن اب اس رویے میں تبدیلی آ گئی ہے، اور شاید اس لیے کہ انہوں نے سوچا ہے کہ ان کے بڑوں نے جو غلطیاں کی تھیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ انہیں سدھارا جائے، انہیں ٹھیک کیا جائے، اور عالم اسلام میں نفرت کی بجائے محبت کا ایک پیغام دیا جائے۔ اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے 18 مارچ 2024 کو سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کا عنوان آل اسلامک سیکٹ کانفرنس رکھا گیا، اور اس کا پرپز تھا بلڈنگ برجز بٹوین اسلامک اسکول آف تھاٹس اینڈ سیکٹس، یعنی اسلام کے تمام مکاتب فکر میں ایک پل کا کردار ادا کرنا۔ اتحاد کے لیے یہ کانفرنس تھی، اور اس میں تمام مسالک کے علماء نے شرکت کی، اور پہلی بار سعودی عرب میں شیعہ مسلک کی نمائندگی دیکھنے کو ملی، کہ ایران کے بہت بڑے عالم دین آیت اللہ الشیخ احمد مبلغی نے اس میں شرکت کی، اور اس کانفرنس میں جو 3 بڑے علماء کے مرکزی خطاب ہونا تھے اس فہرست میں آیت اللہ شیخ احمد مبلغی صاحب کو بھی شامل کیا گیا، یعنی یہ پہلی بار یہ چیز دیکھنے کو ملی۔ اور عراق سے آیت اللہ خوئی کے فرزند سید جواد خوئی نے بھی شرکت کی، اور شیعہ مسلک کی ایک بھرپور نمائندگی وہاں پر دیکھنے کو ملی۔ اس کے علاوہ اور بھی شیعہ علماء اس کانفرنس میں شامل تھے، ان کے خطابات ہوئے۔ اس کانفرنس کے آغاز میں سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی گئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپس میں تفرقے میں مت پڑو۔ اور سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ محمد علیسہ نے اس کانفرنس کے آغاز میں یہ بیان دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ عالم اسلام سے تمام نفرتوں کو ختم کر کے تمام مسالک کو امت واحدہ کے طور پر جانا جائے۔ یہ ان کا بنیادی نقطہ تھا جو انہوں نے پیش کیا، اور اس کے بعد مختلف علماء نے خطابات کیے۔ اور یہ کانفرنس دیکھ کر میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ اب شرم آنی چاہیے پاکستان میں کچھ شر پسند اور تفرقہ باز مولویوں کو، کہ وہ کہتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، کہ یہ وہ مولوی ہیں کہ جو سعودی عرب سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب ہی اسلام کا مرکز ہے۔ اور انہوں نے کچھ ہی دن پہلے ایک فلسطین کانفرنس کی تھی اسلام آباد میں، اور اس میں انہوں نے کوئی شیعہ قیادت کو اس میں شامل نہیں کیا، حالانکہ شیعہ کردار کے بغیر فلسطین کا مسئلہ ہی ادھورا ہے، لیکن صرف مسلکی تعصب کی بنیاد پر انہوں نے شیعہ مسلک کے کسی عالم کو اس میں نہیں بلایا۔ لیکن اب سعودی عرب میں جو یہ کانفرنس ہوئی ہے، اس میں بھرپور شیعہ نمائندگی کو شامل کر کے تسلیم کر لیا گیا ہے کہ عالم اسلام میں شیعہ مسلک کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جو نفرت پھیلانے والے ہیں، تفرقہ ڈالنے والے ہیں، در حقیقت ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سعودی عرب کا یہ ایک انتہائی احسن قدم ہے کہ وہ نفرت کو ختم کر کے تمام مسالک کو ایک کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس انداز سے سعودی عرب میں تبدیلی آ رہی ہے، جس طرح سے ان کے نظریات تبدیل ہو رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان قریب جنت البقیع روضہ جناب سیدہ بھی جلد تعمیر ہوگا، کہ کیونکہ اس کانفرنس کا عنوان تھا بلڈنگ دا برجز بٹوین اسلامک اسکول آف تھاٹس اینڈ سیکٹس۔ تو اگر آپ واقعی پل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو جنت البقیع کی تعمیر ایک بہت مضبوط پل کا کردار ادا کرے گی، کیونکہ آل سعود نے جو 1924 میں یہ عمل کیا تھا، جنت البقیع کا انہدام کیا تھا، اس نے بہت سے مسلمانوں کے دلوں کو رنجیدہ کیا تھا، اور انہدام جنت البقیع بھی اسی فرقہ واریت اور انتہا پسندی، شدت پسندی کی سوچ کا نتیجہ تھا جو اس دور میں نئی ابھری تھی خلافت عثمانیہ کے بعد۔ اور وہ شیعہ دشمنی تھی کہ جس نے انہیں یہ کام کرنے کے لیے مجبور، انہیں پتا تھا کہ یہ کام کریں گے تو شیعہ مسلک کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ لیکن اب تقریباً 1 صدی گزرنے کے بعد، 100 سال گزرنے کے بعد جو وہاں پر نظریاتی تبدیلی آئی ہے، خوشگوار تبدیلی آئی ہے، یہ ایک اچھا موقع ہے مومنین کے دلوں کو جوڑنے کا۔ اور گزشتہ سال سعودی عرب میں ایک پروجیکٹ کا بھی آغاز ہوا ہے، جس میں وہ اپنے مذہبی اور ثقافتی ورثے کو
महफूज करना चाहते हैं और उजागर करना चाहते हैं सारी दुनिया के सामने, और जिसका बुनियादी मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सऊदी अरब विज़िट करने के लिए आएँ। तो अगर जन्नतुल बकी तामीर होता है तो इस तामीर से ना सिर्फ फ़िरका वारियत में कमी होगी और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ज़ायरीन सालाना वहाँ ज़ियारत करने के लिए जाया करेंगे और सऊदी अरब के टूरिज़्म को भी बहुत फ़रोग़ मिलेगा। और ये बातें भी मैंने अपनी तरफ से नहीं की बल्कि शिया उलमा इसकी पेशगोई कर चुके हैं। बहरहाल ऐसे मौके पर एक इस तरह की कॉन्फ्रेंस का इनकाद कि जब मुसलमानों में बहुत ज़्यादा फ़िरका वारियत और मसलकी तासुब पाया जा रहा हो, तो उस वक्त एक ऐसी कॉन्फ्रेंस को जिसमें तमाम मसालिक के अकाबरीन की शमूलियत हो और वो अपने अपने मसलक की नुमाइंदगी करें, तो इससे एक बहुत अच्छा पैगाम गया है सारी दुनिया में, और इस अमल की जितनी भी हौसला अफजाई की जाए कम है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।